बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका जाना पहचाना साद अख्तर हूँ। सबसे पहले तो मैं माज़रत करूँगा कि मैं एक तवील अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उसकी कुछ वजूहात थी कि जानने वाले, चाहने वाले, अक़ीदत, प्यार करने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं। तो जब कोई प्यार से बुलाता है तो मैं चला जाता हूँ। तो उसकी मैंने माज़रत की, आपसे माज़रत कबूल कीजिए। और मेरा हमेशा जी चाहता है किसी अच्छे से अच्छे टॉपिक पे बात की जाए ताकि आप सब मुसलमानों को अच्छी रहनुमाई मिल सके। और मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बातचीत करना पसंद करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी हमेशा करता हूँ कि जो बात आपको अच्छी लगे वो दूसरों तक भी शेयर करें। जो शेयर होती रहेगी आप भी उसके स्वाब के हिस्सेदार बनते रहेंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार वो चीज़ है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को बहुत कुछ चीज़ें बहुत पसंद हैं, उनमें से इस्तग़फ़ार भी शामिल है। इस्तग़फ़ार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि जिस तरह एक साफ़ सुथरा कपड़ा, उजला हुआ कपड़ा किसी गलाज़त में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए तो वो गंदा हो जाता है, लेकिन जब उसको साफ़ सुथरे पानी के साथ धोया जाता है तो वो उजला हुआ साफ़ सुथरा कपड़ा बन जाता है। इसी तरह हम बहैसियत इंसान, बशरी तकाज़े हमारे साथ लगे हैं तो हमसे गलतियाँ, कोताहियाँ, गुस्ताखियाँ तो होनी हैं। और फिर अल्लाह ताला की शान है, वो गफ़ार है, सत्तार भी है, वो हमारी गलती कोताहियों को माफ़ भी फरमाएंगे। लेकिन उसके लिए नदामत भी ज़रूरी है, इस्तग़फ़ार भी ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि हमें सच्ची तौबा अल्लाह ताला के करनी चाहिए। इस्तग़फ़ार के बड़े फ़ायदे हैं, चेहरे पे नूर आता है, बीमारियां दूर होती हैं, नाराज़ दोस्त राज़ी हो जाते हैं, रोज़गार की फरावानी होती है, इनके बड़े फ़ायदे होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि उजले हुए कपड़े की तरह हो जाते हैं। जब हम गुनाहों से लदे फंदे होते हैं, जब इस्तग़फ़ार करते हैं तो हम उजले हुए कपड़े की तरह हो जाते हैं। तो अगर किसी को अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो इस्तग़फ़ार ही पढ़ लें, ठीक है। बकसरत इस्तग़फ़ार करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह के अलावा हमारा कोई मददगार नहीं है। जब अल्लाह ताला मददगार हो जाएगा तो दुनिया में भी बहुत सारे हमारे साथी पैदा अल्लाह ताला कर देंगे जो हमारी मदद फरमाएंगे। अच्छा, एक लफ्ज़ थोड़ी देर पहले मैंने इस्तेमाल किया है, सच्ची तौबा। अब सच्ची तौबा पे थोड़ी सी एलेबोरेशन देनी ज़रूरी है कि सच्ची तौबा ये है कि जब इंसान अल्लाह ताला से अहद करता है कि या अल्लाह मैंने गुनाह किया, या अल्लाह मैंने गुनाह किया, मैं अपनी नदामत का इजहार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। मैं वादा करता हूँ सच्चे दिल से कहे कि मैं आइंदा कभी गुनाह नहीं करूँगा, तो ये होगी सच्ची तौबा। अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। और ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद हमसे फिर वही गुनाह हो जाए या उससे भी बड़ा गुनाह हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला की अदालत में हाज़िर हो जाएं, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करें, अल्लाह ताला के आगे आंसू बहाएं, सजदा रेज़ हो जाएं, तवील सजदे करें, अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाएं, अपने अल्लाह ताला की हम्दो सना करें और अपने गलतियों का इकरार करें और फिर वादा करें, या अल्लाह मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दे, मैं आइंदा कभी गलती नहीं करूँगा। अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर फिर गलती हो जाती है, कोई गुनाह कबीरा हो जाता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। लेकिन इस एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये कि तौबा की आस पे गुनाह करना गुनाह कबीरा है। यानी कि इसका मतलब मफ़हूम ये निकलता है कि जब इंसान तौबा करे, गुनाह करे, माफ़ कीजिएगा, जब गुनाह करे तो उसके ज़हन में ये तसव्वुर हो कि अल्लाह ताला तो गफ़ार हैं, वो माफ़ तो कर ही देंगे, क्यों ना मैं गुनाह कर ही लूँ, मैं थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँगा,
تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سچی توبہ کریں اور عہد کریں کہ یا اللہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ میں نے ایک طویل یہ جو لیکچرز کا سسٹم میں نے شروع کیا ہوا ہے، اس چیز کو میں نے بڑا اچھا ایک انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز واقعاتی شکل میں سمجھائی جائے تو وہ دل پہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ میں آپ کو بڑا پیارا سا واقعہ سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک بڑی پیاری سی خوشبو محسوس ہوئی، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک ماں اور ان کی 2 بیٹیوں کی مشترکہ قبر ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ یہ انہوں نے کیا نیک عمل کیا تھا کہ جن کی خوشبو یہاں تک نکل آ رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرعون کے دور میں فرعون کا یہ اصول تھا کہ اس نے اعلان کر رکھا تھا کسی کو اگر رزق کی تنگی ہو، خوراک نہ ملتی ہو تو بلا جھجک وہ میری سلطنت میں آ جائے، اسے کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی۔ تو کسی نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک عورت رہتی ہے جو تمہارے دربار میں نہیں آتی۔ ان سے پوچھا کیوں نہیں آتی؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں سجدہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو پھر ان کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا فوراً طلب کرو۔ وہ آئی، دربار میں پیش ہوئی، تو اس نے کہا کہ مجھے سجدہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا وہ مومنہ عورت تھی، اس نے کہا کہ میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، پہلے اس نے خوب اس کو ڈرایا، دھمکایا، اس نے کہا جو مرضی کر لو، میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گی۔ پھر اس نے اس کو آخری داؤ آزمایا اور کہا کہ میں تمہیں اتنی دولت دے دوں گا کہ تم اور تمہاری بچیاں کئی نسلوں تک کھاتی رہیں گی۔ اس نے کہا جو میں نے فیصلہ کر لیا ہے وہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گی۔ تو فرعون کا یہ اصول تھا کہ اپنے تخت کے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک بہت بڑا کڑا تیل کا ابلتا ہوا وہ رکھا ہوتا تھا، جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی وہ اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینک دیتا تھا۔ اس نے کہا وہ کڑا دیکھ رہی ہو نا، سب سے پہلے میں تمہاری چھوٹی بچی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کڑا میں پھینکوں گا، پھر اس کے بعد تمہاری بڑی بیٹی کو پھینکوں گا، اس کے بعد آخر میں تمہیں پھینکوں گا۔ اس نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے لیکن میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ تو وہی کیا اس نے۔ انہوں نے آخری اس وصیت پوچھی کہ تمہاری کوئی وصیت ہے تو بتا دو۔ انہوں نے کہا میری یہ آخری وصیت یہ ہے کہ ہم تینوں ماں بیٹیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ اچھا وہی اس نے کیا، پہلے پھول نما چھوٹی ساری بچی کو کڑا میں ڈالا، وہ تو چند لمحوں میں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بڑی بیٹی کو ڈالا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر ماں کو جس نے 2 بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس کو ڈالا، وہ بھی ختم ہو گئی، اس کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ اب یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ وہ مومنہ عورت اگر چاہتی تو وقتی طور پر فرعون کو سجدہ کر لیتی نعوذ باللہ، اور انعام و اکرام لے کے گھر چلی جاتی اور گھر جا کے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار طلب کر لیتی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو پتہ تھا کہ استغفار یعنی توبہ کی آس پہ گناہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، تو ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے اور گناہوں سے ہر ممکن پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا میں یہاں ایک اور بات بھی شیئر کروں کہ میں نے کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کی اور نہ کبھی کروں گا کہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بیل آئیکن کو دبائیں اور یہ کریں۔ آپ کو جس کو ضرورت ہو سعد اختر لکھیں، مجھے ٹریس کریں یوٹیوب پہ،
تو میری جو باتیں ہیں آپ سن سکتے ہیں اور ان باتوں کو شیئر بھی کریں۔ میں اب چونکہ پاکستان واپس آ گیا ہوں اور میں بکثرت روزانہ کم بیش روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا یوٹیوب پہ، جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اچھا، یہاں ایک عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ ناخلف نالائق بدبخت لوگ جو ہیں میرے پروگرام جو ہیں پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے فیچ چوری کیے ہوئے ہیں، تو وہ فیس بک اور یوٹیوب پہ لگا کے اور اپنے نمبر جو ہیں وہ ڈسپلے کرتے ہیں اور لوگوں سے لوٹ مار کرتے ہیں۔ حالانکہ میرا یہ مطمع نظر ہرگز نہیں ہے، میرا مقصد تو اللہ کی رضا ہے، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ تو میں نے مجبوراً میں اپنے نمبر سے شیئر کر رہا ہوں۔ میرے 2 ہی نمبر ہیں، ایک ہے 0321628285 اور دوسرا نمبر ہے 0311425770۔ پاکستان سے باہر سے کال کرنے والے 0092 کا اضافہ کر لیں۔ اور ویسے بھی آپ میری آواز کو تو پہچانتے ہی ہیں، اگر کوئی آدمی آپ سے کال کرے، رابطہ کرے تو ظاہر ہے نمبر بھی ڈیفرنٹ ہوگا اور میری آواز کو بھی آپ نہیں پہچان پائیں گے، تو ان لوگوں سے، ان کے بہکاوے سے بچیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں ہوں گی، اور میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی اچھی باتیں شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تب تک کے لیے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل یا پرسوں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور جو